اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ، اور وہ یہ بات بھی جان لیں کہ فضل بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کہا کہ اللہ رب العزت سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دو حصے ملیں گے۔ یہاں مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، انہیں کہا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجر اپنی شریعت پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر آخری شریعت پر ایمان لانے کا۔ اس کے متعلق بھی صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کا اجر اللہ رب العزت دوہرا دیتا ہے۔ ایک ان میں سے وہ ہے رجل من اہل الکتاب آمن بنبی، ایک وہ شخص ہے اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لایا، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، وہ اس نے دو نبیوں پر چونکہ وہ ایمان لایا، اس بنا پر اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں چونکہ سورہ مبارکہ کے آغاز سے یہاں تک اہل ایمان کو اللہ رب العزت مخاطب کر رہے ہیں، اور یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولا ہے، تو اس سے مراد امت محمدیہ کے لوگ ہی ہیں۔ لیکن اس کا معنی کیا ہوگا کہ اے ایمان والو جنہوں نے صرف اپنی زبان اور دل کے ساتھ ایمان کی تصدیق کی ہے، صرف اسی پر اکتفا نہ کرو بلکہ آگے بڑھو، صحیح طور پر جو ایمان ہے اس پر عمل بھی کر کے دکھاؤ، پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا کہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اور یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو دین ہے، اللہ رب العزت نے بڑی ہی کرم نوازی کی ہے، چھوٹے چھوٹے عمل کا بہت زیادہ اجر اللہ رب العزت نے دیا، اتنا اجر پہلی شریعتوں میں نہیں تھا۔ اور جو آسانیاں اللہ نے اس امت میں کی ہیں، یہ آسانیاں پہلے کسی امت میں نہیں تھی، وہاں مشقتیں زیادہ تھیں، اور یہاں مشقت کچھ ہے، کم ہے، لیکن اجر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک ایک نیکی کا کم از کم 10 اجر تو ویسے لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کسی کا اخلاص دیکھے کہ اخلاص زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر بھی دے دیتا ہے۔ مسجد حرام میں دیکھیں مسجد ایک ہی ہے، لیکن نماز پڑھنے کا کم از کم 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور یہی نماز اگر باجماعت پڑھی جائے، باجماعت نماز 27 گنا ملتا ہے، تو آپ حساب کر لیں۔ اسی طرح جس آدمی کا تقوی زیادہ تھا، خوف زیادہ تھا، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف توجہ زیادہ تھی، تو 1,00,000 نماز کی بجائے اللہ تعالیٰ 10,00,000 نمازوں کا اجر دے دے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے بہت بڑھا چڑھا کر لکھ دیتا ہے۔ تو یہ جو سہولیات ہیں یہ گزشتہ اقوام میں نہیں تھی۔ اب جہاد کریں، جہاد کرنے کے بعد جو علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا، سارے کا سارا علاقہ، اس کا جتنا مال و دولت تھا، سارا کچھ اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے طور پہ دے دیتا ہے۔ جبکہ ہم سے پہلے جو شریعتیں تھیں، جہاد تھا، لیکن جہاد کرنے کے بعد جو مال غنیمت ملتا تھا وہ تقسیم نہیں ہوتا تھا، بلکہ آسمان سے آگ آتی تھی اور سارے کا سارا مال کھا جاتی تھی، حلال نہیں تھا۔ لیکن اب اللہ رب العزت نے یہ بھی حلال کر دیا۔ قربانی کتنے لوگ کرتے ہیں؟ پہلے کی قربانی، پہلوں کی قربانی پتہ چل جاتا تھا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی،
لیکن اب اللہ رب العزت نے دیکھیں راز رکھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، وگرنہ کتنی زیادہ پریشانی ہو لوگوں کو، تو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ کرم نوازیاں کی ہیں۔ یہ اس بنا پر بھی ہیں تاکہ اہل کتاب اور دیگر کافر یہ سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو بہت زیادہ رحمتوں کے ساتھ نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔